مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلب کیا ہوتی ہے اس مہندی کی؟ طلب کیا ہوتی ہے؟ رنگ چڑھنا. کیا چڑھنا؟ رنگ ہی چڑھنے کی بات کر رہا ہوں. یہ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ مہندی کی. یہ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ حنا کی. کس کی؟ حنا کی. جانتے ہو نا حنا کو؟ ہاں یہ ڈیمانڈ ہے حنا کی کہ جب میں کسی پر لگوں تو میرا رنگ اس پر چڑھے. وہ حنا ہی کیا کہ جس کا رنگ نہ چڑھے. وہ حنا ہی کیا کہ جس کا رنگ نہ چڑھے. وہ مہندی ہی کیا کہ جس کا رنگ نہ چڑھے. آئے بھائی کسی شاعر نے کہا تھا حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد. کب لاتی ہے رنگ؟ پتھر پہ گس جانے کے بعد. اگر آپ مہندی کے پتوں کو اسے پاؤڈر بنائے بغیر اور گسائے بغیر کوٹے بغیر آپ اس کو اگر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں اور اس کے بعد اس پتوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھیں یا اس پانی کو لگائیں رنگ چڑھے گا؟ نہیں. چڑھے گا کب؟ جب آپ اس حنا کو رگڑے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ رگڑے. ہاں الوطیو. جب آپ وطی فرمائیں گے نا حنا کے ساتھ تو پھر رنگ چڑھے گا. پھر کیا چڑھے گا؟ رنگ چڑھے گا. اور پھر وہ جو رنگ ہوگا وہ بھی رنگ برنگ ہوگا. کیا ہوگا؟ رنگ برنگ ہوگا. ہائے ہائے. اور پھر اسی رنگ میں ترنگ ہوگا. اسی رنگ میں کیا ہوگا؟ ترنگ ہوگا. ترنگ. آئے ہائے. اٹھان، لطف، سرور، کیف اور مستی اور مزہ اسی رنگ میں ہوگا. تو بات کیا کر رہا تھا؟ ترنگ. ترنگ سے پہلے تھا برنگ اور برنگ سے پہلے کیا تھا؟ رنگ. اس رنگ سے پہلے کیا تھی؟ ہاں حنا تھی. ہائے ہائے. کسی شاعر نے کہا تھا وہ اسے کہتے ہیں دور کی سوجنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ دور کی سوجنا. شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. ورنہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. مگس کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. شاید کہتا ہے آپ اسے باغ میں نہ جانے دیں. کیوں؟ باغ میں جائے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، رس چوسے گی، رس چوسنے کے بعد واپس آئے گی، درخت پہ چھتا بنائے گی، چھتا بنا کر اس میں شہد لگائے گی، شہد کو سٹور کرے گی. پھر کوئی آئے گا شہد اتارنے والا اور شہد لے جائے گا، چھتے کو بھی لے جائے گا اور چھتے کی بنائے گا موم بتی. اور موم بتی بنانے کے بعد اس موم بتی کو بیچا جائے گا. بیچنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جلایا جائے گا. جب وہ موم بتی جلے گی اس کے اوپر کیا آئے گا؟ پروانہ. کیا آئے گا اس کے اوپر؟ پروانہ. تو پروانہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر آگ پر، شمع پر اپنی جان گوا دیتا ہے. اپنی کیا گوا دیتا ہے؟ جان گوا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم مگس کو، شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دو. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. جب جائے گی نہیں، پھولوں پہ بیٹھے گی نہیں، پھولوں پہ بیٹھے گی نہیں، رس چوسے گی نہیں، رس چوسے گی نہیں، چھتا بنائے گی نہیں، چھتا بنائے گی نہیں، شہد اس میں سٹور کرے گی نہیں، شہد سٹور کرے گی نہیں، چھتا ہوگا نہیں، کوئی اسے اتارنے آئے گا نہیں. جب اتارنے نہیں آئے گا، چھتا نہیں ہوگا، موم بتی بنے گی نہیں، موم بتی بنے گی نہیں، جلے گی نہیں، جلے گی نہیں، آگ لگے گی نہیں، آگ لگے گی نہیں تو پروانہ اس کے اوپر آئے گا نہیں، آئے گا نہیں تو جان اس کی بچ جائے گی، قتل نہیں ہوگا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. کہتے ہیں ادھر ہی بند لگا دو، ادھر ہی روک لگا دو، اس کو جانے نہ دو ورنہ کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں دور کی سوجنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ دور کی سوجنا. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ترنگ، ترنگ سے پہلے کیا تھا؟ برنگ. اور برنگ سے آگے کیا تھا؟ رنگ. اور رنگ سے آگے کیا تھا؟ حنا. وہ بھی حنا حنا تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد. پتھر ٹوٹتا ہے مسلسل ہتھوڑے کھانے کے بعد. کب ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹتا تو آخری ضرب پر ہے، مگر اس ضرب سے پہلے جب ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا مضروب ہونا پھر جا کے کام ہوتا ہے اس کا. پہلی ضرب پہ نہیں ہوتا آگے ضرب. نہ نہ نہ، وہ کہتے ہیں پے در پہ وار ہونے چاہیے. پے در پہ کیا ہونے چاہیے؟ ہاں جو دے مسلسل، جو دے مسلسل. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. پھر جا کے وہ مضروب بن جاتا ہے. اس آخری ضرب سے پہلے کئی ضربیں لگانی پڑتی ہیں، پھر جا کر انقلاب پیدا ہوتا ہے. پھر جا کر انقلاب پیدا ہوتا ہے. نہیں اس کو چارج کریں، اس کو چارج پہ لگا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واسیلہ. کیا عرض کر رہے تھے ہم؟
یہ ابھی ضربوں پر بیٹھا ہوا ہے. ہم اس سے پہلے تھے. رنگ سے پہلے بھی کچھ تھا. حنا سے پہلے بھی کچھ تھا. اس کی والدہ تھی. اور وہ کون سی تھی وہ آپ بھول گئے. حنا کے پیچھے چل پڑے آپ. خطابت کا ہاں شاباش. یہ یہاں سے ہم وہ بات لے کر چلے تھے. دیکھیں مہندی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ رنگ کا چڑھنا، رنگ کا ظاہر ہونا. وہ مہندی ہی کیا، یہ میں نے کہا تھا، وہ مہندی ہی کیا کہ جو اپنا اثر نہ چھوڑے، اپنا رنگ نہ چھوڑے. مہندی ہوتی وہ ہے جو اپنا رنگ چھوڑے. وہ خطابت ہی کیا. کہتے کہ میں بات کرتا ہوں، میں بھی بیان کرتا ہوں. تیرے بیان سے، تیری بات سے کتنوں پر رنگ چڑھا. وہ تیرا بیان ہی کیا کہ اس کا رنگ نہ کسی کے اوپر چڑھے. وہ تیری بات ہی کیا کہ اس بات کا رنگ کسی کے اوپر نہ چڑھے. وہ تیرا کلام ہی کیا کہ اس کلام کا رنگ کسی کے اوپر نہ چڑھے. کلام کا رنگ چڑھنا وہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ نے کلام کے تقاضے کو پورا کر دیا. جیسے قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہماری اسلامی تاریخ اور ہسٹری ہے اس میں کئی نامور خطباء گزرے ہیں پاپولر. ان میں سے ایک کا نام ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام ہے؟ اب میں آپ کو اس کا رنگ دکھانے لگا ہوں، رنگ خطابت کا. جعفر طیار گفتگو اور کلام کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے بادشاہ کے دربار میں. اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ ان کی رنگ خطابت کا جو ہے نا، خطابت کا رنگ کیا چڑھا اور کیسے چڑھا. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنی، ان درباریوں نے اور بادشاہ وقت نے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ شے کہ جو رسول پر نازل ہوئی تھی. اس کو پیش کرنے والے کون تھے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کا انداز پیش کرنے کا ایسا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کیسا رنگ چھوڑ رہی تھی. ان کی گفتگو، ان کا انداز تکلم، ان کا انداز بیان، ان کا انداز خطابت. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے ریمارکس ہیں. پہلے میں نے ریمارکس دیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرعون کی خطابت پر. اس نے اپنی خطابت جو باطل خطابت تھی اس کے بلبوتے پر کیا بنایا عوام کو؟ بیوقوف. اور یہاں پر یہ حق خطابت ہے. کیسی؟ حق. تو یہ خطابت جو حق ہے یہ اپنا اثر کیا چھوڑ رہی ہے؟ یہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے ترا تو دیکھے گا. تو کیا کرے گا؟ دیکھے گا. اعینہم، توجہ ہے نا آخر والے کی، آپ ہی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. ترا کیا؟ تو دیکھے گا. اعینہم، ان کی آنکھوں میں. آئے ایک بات بتاؤں، محفل نہیں اگر کہیں گے تو بتاؤں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان کی آنکھوں میں تو دیکھے گا، وہ جو شے اللہ دکھا رہے نا وہ میں بعد میں دکھاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور شے نہ دکھا دوں؟ بولے دکھا دو. آئے وہ نقطہ بڑا عجیب وہ ہے شان صحابہ کے حوالے سے نقطہ. اس نقطے کو پک کر لینا اور جہاں آپ بیان کریں گے نا، میں کہتا ہوں کہ مجمع زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جانب نہ چلا جائے تو آپ مجھے کہنا کہ آپ نے بات غلط کی. وہ نقطہ ہی ایسا ہے. کیا؟ ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں. تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں. صحابہ کرام کی کتنے اونچے مقدر ہیں اور کتنی اونچی شان ہے کہ جب ہم کسی کے روبرو بیٹھتے نا، ہم کسی کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور جب ہم اس کی آمنے سامنے بیٹھنے والے جب آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں چھاتی ڈالتے ہیں نا، کیا ڈالتے ہیں؟ کبھی چھاتی ماری؟ چھاتی مارنے کا بھی اپنا سوال ہے. ایک ہوتا ہے کھلم کھلا نا، چل رہی ہے جو سوال چھاتی میں ہے کھلم کھلے میں نہیں ہے. چھاتی ڈالنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے. کیا ہے؟ اپنا ہی لطف ہے. کبھی کبھی ہم چھاتی ڈال دیتے کمبل سے ایسے ہلکی سے ڈالتے نا، کبھی رضائی سے، اور کبھی ہم دروازے کی چیز سے چھاتی ڈالتے ہیں، کبھی کس شے سے کبھی کس شے سے. چھاتیوں کی بھی ایک الگ دنیا ہے. اب یہ نہ ہو کہ یہ والی شیشی کھل جائے اور میں چھاتیوں پر ہی گفتگو شروع کر دوں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ بات پہلے والی پک کر کے رکھنا. آنکھیں کیا؟ آنکھیں ہیں نا آپ کی؟ آپ کی تو ہیں، آپ کی تو ہیں ہی. آنکھیں اتنا سا جملہ ہوگا اور میں کیا چاہوں گا. آنکھیں روح کا دریچہ ہوتی ہیں. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو، ونڈو. آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ روح کا دریچہ. ان آنکھوں کے اندر بہت ساری کائناتیں پنہاں ہیں
جو صاحبان سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ اس کے حامل ہوتے ہیں تو پھر جب وہ آنکھوں میں جھانکی ڈالتے ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر اندر کی کائناتیں ان کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں، اظہر من الشمس ہو جاتی ہیں، مترشح ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، واسقات ہو جاتی ہیں، عیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ عیاں ہو جاتی ہیں۔ جو جھانکی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں نا اپنے من میں جھانکی ڈال، اپنے من میں جھانکی ڈال، اپنے اندر جھانکی پا۔ تو جو لوگ کسی کے اوپر جھانکیاں ڈالتے ہیں نا، کسی کے اوپر، وہ نہیں سنورا کرتے۔ جو اپنے من پہ جھانکی ڈالتا ہے سنورتا وہی ہے، جو خود کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اچھا یہ جو جھانکی کا لفظ ہے یہ تھوڑا میں نے اگلا نیو ایڈیشن بول دیا، اس سے بیک پہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر جھانک، اپنے اندر جھانک۔ تو اب یہ جو انسان اپنے اندر جھانکتا ہے نا، اپنے اندر، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ اوروں کے لیے بحیثیت جج ہیں اور اپنی ذات کے لیے ہم بحیثیت وکیل ہیں۔ آج کل ہم لوگ اپنے لیے کیا ہیں؟ وکیل، اور لوگوں کے لیے جج، حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ قد افلح من تزکا کی معراج اور مسند پر وہی شخص فائز ہوگا کہ جو اوروں کے لیے وکیل کی حیثیت اختیار کرے اور اپنے لیے جج کے، اپنے فیصلے کرے کہ تو نے غلط کیا، تو نے ٹھیک کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، لوگوں سے نہ کہتا پھرے تو ہے گا یہ تھا، کبھی اپنے آپ کو آخر میں کیوں ایسا تھا، اپنے آپ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ہم سبھی کا نغمہ کیا ہے؟ آج ہم سبھی کیا الاپتے ہیں؟ ان الحق۔ آج ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ان الحق۔ آج هو الحق کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ حق ہے۔ آج ہم سبھی کہتے ہیں ان الحق، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا انت الحق کہ تو بھی حق ہے۔ سب کا دعویٰ کیا ہے؟ ان الحق، میں ہی کیا ہوں؟ حق ہوں۔ بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہے، انقا ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، جو کیا کہتے ہیں؟ انت الحق، یا کہتے ہیں هو الحق۔ نہیں یار وہ بندہ صحیح ہے، نہیں، ان الحق، میں حق، میں سچ، میں صحیح ہوں، میں صحیح ٹریک پر ہوں۔ یہ بہت کیا ہے؟ کم ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ جاتی، کیا؟ جاتی۔ تو آنکھیں کیا ہے؟ روح کا دریچہ۔ روح جو ہے چھلک کر اپنے جذبات اور احساسات کا جس جگہ سے اظہار کرتی ہے نا، وہ جگہ انسان کی آنکھیں ہوا کرتی۔ ماتھا بھی ہوتا ہے، بندہ پریشان بیٹھا منہ لٹکا کے، تو وہ گویا کہ آپ کی روح کی جو اندر کے احساسات اور جذبات ہیں نا، وہ کس سے ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ کے ماتھے سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں نا، اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے جو اگلی بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں گل وچ کوئی ہو رہی، گل وچ کوئی ہو رہی، اندر کی بات، وہ کیا ہے؟ اصل شے جو آپ کی روح کے جذبات اور احساسات اور اس کی دنیا اور اس کی کائنات کو باہر امڑتی ہے اور انڈیلتی ہے اور ظاہر کرتی ہے، وہ انسان کی کیا ہوتی؟ آنکھ۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی اندر کیڑی دنیا قائم ہے، اس وقت یہ کیا چاہتا ہے، اس وقت اس کے اندر کون سی آگ لگی ہوئی ہے۔ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ سے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے کو چہرہ شناس ہونا چاہیے۔ کیا؟ چہرہ شناس۔ میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بندے کو چہرہ شناس تو ہونا چاہیے ہی، بندے کو آنکھ شناس بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آنکھ شناس۔ آنکھوں میں جاتی ڈالے اور اس کے من کی دنیا کو جانچ لے، پرکھ لے، یہ بندے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو بات میں کر رہا تھا ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں۔ اس سے میں نے ایک نقطہ بیان کرنا تھا، وہ آپ کی گوش گزار کروں جی، پک کریں گے، قبول کریں گے، کشید کریں گے، لے لیں گے؟ ہاں لے لینا۔ کیا ہے وہ نقطہ؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے روبرو بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے کبھی ایک بندہ ایسے بیٹھا میں ایسے بیٹھا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں روبرو کی، آمنے سامنے کی۔ تو اس موقع پر اگر ہم آنکھوں میں جاتی ڈالیں، کس میں جاتی ڈالیں؟ آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں جاتی ڈالیں، تو آپ غور کریں گے کہ جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور جس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اس کی نگاہوں میں میرا عکس جا رہا ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عکس، اور اس کا عکس میری آنکھوں میں آ رہا ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ایسے کہہ لیں کہ اگر میں آپ کو دیکھوں، آپ کا عکس میری آنکھوں میں، میرا عکس آپ کی آنکھوں میں،
قربان نہ جائیں صحابہ کے مقدر پر. جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے ہوں گے، مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے ہوں گے، اور وہ مصطفیٰ کو تکتے ہوں گے، مصطفیٰ ان کو تکتے ہوں گے، ان کی پکچرز اور تصاویر مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہوں گی اور میرے مصطفیٰ کی تصویر صحابہ کرام کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے. کیسا لگتا ہے؟ حالانکہ یہ بات، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہر بات آپ کو قرآن پاک سے نہیں ملے گی. یہ انسان جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب، یہ اس کی قوت متخیلہ ہے. اس کی کیا ہے؟ قوت متخیلہ. متغیرہ نہیں، قوت متخیلہ. قوت متخیلہ جس خطیب کی جتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے اور پاورفل ہوتی ہے نا، وہ خطیب اتنی زیادہ خطابت کے آسمان اور افق پر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے کئی خطباء کو دیکھا ہوگا، خطیب نکتہ داں، خطیب نکتہ داں. یہ خطیب نکتہ داں ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہے قوت متخیلہ. اس کے بلبوتے پر وہ کیا نکالتے ہیں؟ خود نکتے نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ نکتے. یعنی عام سی بات ہوتی ہے، اس عام سی بات سے کیا نکال دیتے ہیں؟ ایسا نکتہ نکالتے ہیں کہ لوگ کیا کر جاتے ہیں؟ آش آش کر اٹھتے ہیں. کیا کر اٹھتے ہیں؟ آش آش کر اٹھتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں اچھے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، بات کر جاتے ہیں لیکن عوام کو سمجھ نہیں آتی، بات پہنچا ہی نہیں پاتے. ابلاغ پہنچانا، پہنچانے کا مطلب یہ میں نے کہہ دیا تو پہنچ گئی نا. اللہ اکبر کبیرہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی باتیں کانوں پر دستک دیتی ہیں. کہاں پر؟ کانوں پر. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ملکہ سعادہ فرمایا ہوتا ہے، ان کی باتیں انسان کے دل پر دستک دیتی ہیں. کہاں پر؟ دل پر. یہ لوگ خال خال ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خال خال ہوتے ہیں. جہاں پر اس چیز کا تعلق انسان کے خلوص کے ساتھ ہوتا ہے نا، اگر ہم خانقاہی نظر سے اور خانقاہی چشمہ لگا کر اس کو دیکھیں، وہاں پر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق انسان کے قوت بیان اور الفاظ کے استعمال پر بھی ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں نہیں جی اس کے اوپر نہیں ہوتا، یہ تو آپ خطیبوں والی بس بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے. نہیں، اللہ نے بھی کیا فرمایا تھا؟ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، اثر انگیز ہوتے ہیں، سار انگیز ہوتے ہیں. یہ کیوں فرمایا؟ اگر لفظ اپنی تاثیر نہیں رکھتے اور لفظ اپنا اثر نہیں چھوڑتے تو آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ ایک بات کہوں، اللہ کی شان یہ ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور سیکنڈ لاسٹ رکوع، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کوئی بھی شے تخلیق فرمائی نا وہ باطل نہیں ہے، فضول نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، حضور کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کہیں یا کچھ بھی کریں وہ باطل نہیں ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا. وہ کیا نہیں ہوتا؟ فضول نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس میں اگر چھانٹی کی جائے اور چھاننا لے کر اس کو جو ہے چھانا جائے تو کئی چیزیں فضولیات میں آ جائیں گی، کئی چیزیں پرفیکٹ اور صحیح ثابت ہوں گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اور ہر ادا بالکل پرفیکٹ ہے، حق ہے اور سچ ہے. اس میں کسی قسم کا باطل پن نہیں پایا جاتا، فضول پن نہیں پایا جاتا. کہ اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا اپنی زبان پکڑ کر، جب اس کا قلم لکھنے سے رک گیا تھا، پہلی نشست میں بیٹھا قلم چل رہا تھا، دوسری نشست میں آیا تو قلم کاپی اوپر رکھ گیا. لکھتے کیوں نہیں؟ نوٹ کیوں نہیں کرتے؟ نوٹس نہیں، نوٹس کیوں نہیں بنا رہے؟ نوٹس کیوں نہیں لیے نا؟ نوٹس کیوں نہیں آپ جو ہے بنا رہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کیفیات انسان کی تبدیل ہوتی ہیں، نہ جانے وہ بات لکھنے کے قابل ہو یا نہ ہو. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے اس زبان کو سراپا حق بنایا ہے. یہ جب بھی کہتی ہے، خوشی میں بولے تب بھی، غمی میں بولے تب بھی، کیا کہتی ہے؟ حق. حق کے ماں سوا اس زبان سے نہیں نکلتا. کیوں؟ اس زبان پر پہلا ہے پارہ نمبر 27 اور نجم رکوع نمبر 1 کس کا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بولنا پسند کریں گے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی سے گفتگو کرتی ہے. تو بات کیا کر رہا تھا؟ ترا اعینہم، صحابہ کرام کا میں نے بتایا تھا کہ وہ جب بیٹھتے تھے میرے مصطفیٰ کے سامنے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں صحابہ اور صحابہ کی نگاہوں میں میرے مصطفیٰ. کیسا مقدر پایا ان لوگوں نے، ایسا مقدر بلا زمانے میں کسی اور کو میسر آیا؟
بڑے بڑے صاحبان اتقیا اصفیا تقوی کے پہاڑ ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایسے نہیں۔ اللہ نے جو صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام، معیار، بلندی اور برتری اور بہتری اور اعلیٰ وصف عطا فرمایا ہے، وہ اس بنا پر نہیں کہ وہ اچھے اعمال کرتے تھے، وہ ان کے اوصاف تھے اور ان اوصاف کی گواہیاں رب نے دی۔ سب سے بڑی جو ان کو کائنات سے ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ صحبت مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں ذات میں تلفظ طے کرنا۔ کیسے وہ شاگرد تھے کہ جو شاگرد بنے تو محمد مصطفیٰ جیسے استاد۔ انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ اس استاد اعظم کے شاگرد بنے کون؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ وہ کیسا پیر تھا کہ جس کے مرید کون بنے؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ قرآن جانا جاتا ہے اپنے پاروں سے، آسمان جانا جاتا ہے اپنے تاروں سے، اور محمد مصطفیٰ وہ جانا جاتا ہے، وہ نبی جانا جاتا ہے اپنے یاروں سے، اپنے پیاروں سے، یعنی کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ترا اعینہم، ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں۔ وہ جو ہم دیکھنے لگے تھے نا، اس کو دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی ہے ہم کسی اور کی آنکھوں میں جاتی ڈالنا شروع ہو گئے تھے یہ بھی انسان کا وصف ہے کہ وہ چلا کسی اور منزل کی جانب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے کوٹ لکھپت جانا تھا تو انہوں نے ہربنس پورا میں ہمیں اتار لیا۔ تو خیر کیا کہا؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سن رہے تھے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ شے کہ جو رسول کی جانب نازل کی گئی تھی، اور رسول کی جانب کیا نازل کیا گیا تھا؟ اللہ کا قرآن۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جعفر طیار کی گفتگو کا رنگ اور ترنگ کیا تھا، اس کا اثر کیا تھا؟ اثر اس کا یہ تھا کہ ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں، یعنی وہ جو مجمع تھا، سامعین تھے، آڈینس تھے، درباری تھے، بادشاہ تھا، وہ جو عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو دیکھے گا تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان کی آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسو جاری ہے۔ یہ آپ خود بتائیں، یہ خطابت کی طلب جو تاثیر ہے اس کا ایک عملی نمونہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہم گفتگو سنتے ہیں نا کسی کی، یا ہم گفتگو کر رہے ہو، تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اللہ، کیا رہے ہوتے ہیں؟ یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ جو آپ نے گفتگو کی نا، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا کیا اثر ہے، یہ اس کی اثر انگیزی ہے، یہ اس کی طلب کی جو ڈیمانڈ اور تاثیر ہے نا، یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پاس بیٹھا ہوا شخص زاروں قطار ہو رہا ہوتا ہے، آنسو کی لڑیاں وہ جھڑیاں بن کر اس کے رخساروں سے نیچے کو ٹپک رہی ہوتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ مجھے خود بتائیں، کیا اس خطیب نے اس کو آ کے کوئی چونڈی کاٹی ہوتی، کوئی دندی بڑی ہوتی ہوتی، یا کوئی رکھ کے مارے ہوئے فوا قضا کو موسیٰ فقط آ رہے، یہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لفظوں کی تاثیر، لفظوں کی تاثیر، ہر، یہ بھی جملہ لکھ لیں، ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 6 صدی ہجری کے امام جاسم بن سعید نبر اللہ برکتہ بعد حیاتی و تھوڑا تھوڑا وفاتی، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں کہ وہ اپنی تاثیر نہ رکھے، ہر لفظ اپنی تاثیر رکھے۔ مثال کے طور پر وقت ہے صبح کا، لیکن باوجود اس کے میں لفظ بولتا ہوں، وہ اپنا لفظ اپنا اثر چھوڑے گا لائیو۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا وہ جو عصا تھا نا، جب اس کو پھینکا گیا تھا تو وہ کیا بنا تھا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اژدہا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا بڑا سانپ بن گیا تھا۔ ابھی میں آپ کے سامنے لفظ بولوں گا، ان لفظوں کی تاثیر آپ اپنے اندر خود محسوس کریں گے۔ بولو جی، چورن، لیمو، کھٹا، ٹاٹری، کھٹے دا گھٹ پیتا، لیمبو نے اتنے چوڑ چھڑیا، جدوں چورن رکھیا نا جیب تے
اب بتائیں منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ نہ میں نے کوئی کھٹے کا پیالہ آپ کے منہ کے لبوں کے قریب کیا کہ آپ پی لیں، نہ میں نے کوئی چورن کا ترونکا لگایا آپ کی زبان پر، نہ ٹاٹلی میں نے یوں گیلی کر کے اپنی انگلی کے ساتھ آپ کے جیب پر لگائی، نہیں نہ لگائی، پانی آیا کہ نہیں آیا؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے، جو بھی آپ لفظ بولتے ہیں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل نہ جی خطیباں دے منہ سے تاثیر نہیں رہی، نہ زبان سے تاثیر نہیں رہی، یہ بھی آپ سنتے ہوں گے۔ یہ آج کے زمانے میں جو قوم کے لیڈر اور رہنما بننے والے یہ طلاب ہیں، یہ خطباء ہیں، یہ جو متعلمین ہیں، سیکھنے والے ہیں، گویا کہ آپ ان کے حوصلوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، حوصلوں کو پست کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں تاثیر ہے؟ تاثیر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا تاثیر کیوں نہیں ہے جی؟ لوگ کی عمل نہیں کرتے، دیکھو کنی بے عملی ہے یہ نہ زبان کی تاثیر ہوتی تے سارے معاشرے مذہب مسیطاں پر یوں ہوندیاں، یہ آگے گویا دلیل دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ اب دلیل دیکھو، دلیل کیسے ٹوٹتی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ تھے، پسندیدہ تھے، چنیدہ تھے، زبان میں تاثیر تھی کہ نہیں؟ من عبادہ الذین اصطفیٰ تھے، کون؟ نوح علیہ السلام۔ کتنے بندے ایمان لے کر آئے؟ 80 یا 82۔ اور عرصہ تبلیغ کتنا تھا؟ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت اور سورہ نمبر 29 رکوع نمبر جو پہلا رکوع کا آخر، کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ بندے کتنے آئے؟ 80 یا 82۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نوح کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ ارے تم اس خطیب پر تو اٹیک کرتے ہو، قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم فاسقون۔ نہیں سمجھے؟ یعنی آج ہمارے جتنے بھی اٹیک کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ایک ہوتے ہیں نکتہ چین، یعنی بات باریک کاف کے ساتھ، ایک ہوتے ہیں نکتہ چین، نکتہ چینیاں کرنے والے، وہ اعتراض کرتے ہیں خطیب پر، عالم پر، متکلم پر، بیان کرنے والے، وائس پر، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، ان کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ تو ادھر کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، کتنے حواری تھے ان کی؟ 12۔ کتنے؟ 33 سال کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حواری کتنے؟ ماننے والے کتنے؟ 12۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کی زبان میں تاثیر نہ تھی؟ حضور نے فرمایا نہیں، کئی انبیاء ایسے ہوں گے ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، ہوگا نبی، امتی کتنے؟ ایک، اور کئی ایسے ہوں گے ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نبی کی زبان میں تاثیر نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ایک لفظ کیا ہے، بلکہ لفظ نہیں تھوڑا سا سمجھا ہی دیتا ہوں۔ وہ لفظ یہ ہے، ہماری جو ایک خطیب کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، وہ مثل بارش ہوتی ہے۔ یہ جملہ لکھ، اس کی آگے تشریح کروں گا۔ خطیب کی گفتگو مثل میرے خیال نہیں ہوتی، خارج ہوتی ہو۔ آپ لگتا ہے کہیں اور گم تھے، یہ اگلا تو کسی اور ٹریک پہ چلا ہوا۔ خطیب کی گفتگو مثل بارش ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ مثل بارش، مثل خارش نہیں، مثل بارش۔ اب آپ خود بتائیں، بارش سراپا رحمت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن جب بارش برسے زرخیز زمین پر تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، ہریالی ظاہر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے علاقے میں تو ہوتی، نہ جانے آپ کے علاقے کا کیا دستور ہوگا، ہوتی نا؟ اگر وہی بارش برسے سڑک پر، پھل نکلتے، پھول نکلتے، کیا نکلتے؟ پانی بہ کر آگے چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بارش کا قصور ہے، بارش خراب ہے؟ اگر بارش کا قصور ہے تو پھر وہاں پھل پھول کیوں نکلے ہیں؟ نمبر 3، اگر وہی بارش برسے کوڑے والی زمین پر، کوڑے والی زمین پر، تو وہاں سے کیا نکلے؟ بدبو، بد، اور خوشبو نہیں، بد۔ ہاں، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں نا، پیار نہیں بدبو، نہ بد۔ کتنے پیار نہ کہہ چھڑ دے بدبو، ایڈی سوکھی ہے بدبو۔ جدو بدبو ہوئے تو پھر ہر شاید لوٹی پہ دی ہے کہ آپ وہاں سوکھے طریقے نہ بدبو آ رہی تو نہ بد بو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ بد بو آ رہی۔
اللہ اکبر کبیرہ. بارش برسی، بارش یکساں ہے، بارش یکساں ہے. زرخیز زمین پر برسے تو پھل اور پھول نکلتے ہیں، کھیتیاں اور اناج اور گلے نکلتے ہیں. اور اگر وہی بارش برسے بنجر زمین پر، پتھریلی زمین پر، پتھر والی زمین پر تو کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ بارش بہہ پڑتی ہے. اور اگر وہی بارش برسے کہاں پر؟ کوڑے والی زمین پر، گندی زمین پر، تو وہاں سے بد بو نکلتی ہے. قصور کس کا؟ بارش کا یا زمین کا؟ زمین کا. قصور کس کا ہے؟ بارش کا کہ زمین کا؟ زمین کا. یہ جو خطیب لفظ نکالتا نا اپنے منہ سے، اس نے وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، کیا ان لفظوں کا قصور ہے؟ نہیں. وہ جو اس لفظ کو سن کر اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، وہ کہتا ہے اور نہیں فلانے بھی مدد کر دے تو ٹمکانے بھی کر دے، آگے سے ریوینج جاتا کہ نہیں؟ بارش برسی ہے مگر اس کی زمین کوڑے والی تھی. اس کی زمین کیسی تھی؟ اب یہ بدبو ہے نا، جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے استمداد، استعانت اور مدد کی ڈیمانڈ اور طلب کے حوالے سے بات کرتا نہیں. اللہ کے علاوہ جو اللہ کے فلاں فلاں ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، کسی اور کو بھی پکار لو. بہاء الحق تے بیڑا تھک، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال، یا پیر مروڑی لیلا گڑ دی روڑی تے دے دے پتر. یہ کیا ہے؟ یہ بدبو ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، نورانی نور ہے ہر بلا دور ہے. نورانی نور ہے ہر بلا دور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کیا کہتے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پارہ نمبر 20 سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پارہ نمبر 23 سورہ صافات رب ھب لی من الصالحین. نبیوں کی پکار کیا تھی؟ اللہ کو پکارنا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کو پکارو، اللہ کے ماں سوا کسی کو نہ پکارو، آگے سے کہتے ہیں نہیں فلاں فلاں بھی کرتا ہے، فلاں فلاں بھی کرتا ہے. تو یہ کیا اس کا قصور ہے جو منہ سے نکل رہا ہے؟ نہیں، یہ مثل بارش. خطیب کے الفاظ کیا ہے؟ مثل بارش کے ہیں. آگے قصور اس زمین کا ہے. وہ زمین کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، حضور کی گفتگو مثل بارش. مگر یہ جو آگے سامعین ہوتے تھے، آڈینس ہوتی تھی، سننے والے ہوتے تھے، ان کے جو دل تھے نا، دل یہ مثل زمین تھے. مثل زمین، ضمیر مثل زمین تھے، ضمیر مثل زمین تھے. اب آگے توجہ، آگے جب یہ بارش، توجہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے پھر بات زیادہ سمجھ جائے. دیکھ رہے ہیں؟ اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے اشارے کے اندر جو گہرائی اس میں پہنچنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب لفظ نکلتے نا، لفظ، وہ لفظ مثل بارش تھے. بارش پرست مثل بارش تھے. جب وہ بارش اس نالے سے ہو کر، اس نالے سے ہو کر دل پر جاتی تھی نا، اس نالے سے ہو کر دل پر جاتی تھی، آگے اگر زمین ابو بکر صدیق کے دل کی ہوتی تھی نا، تو وہاں سے اس بارش کا اثر یہ ہوتا تھا، اور وہ زمین اپنا اثر یہ چھوڑتی تھی اور اس کو اس طرح ایکسیپٹ کرتی تھی کہ ادھر سے صداقت کا پھول اگتا تھا. جب یہ بارش صدیق کے قلب پر نازل ہوتی تھی تو صداقت کا پھول نکلتا تھا. اور جب یہی بارش اس نالے سے ہو کر صدیق کے عمر فاروق کے دل پر جاتی تھی تو وہاں سے جرأت و بہادری کا اور انفاذ اسلام کا کیا نکلتا تھا؟ درخت نکلتا تھا، پھول نکلتا تھا. اور جب یہی بارش عثمان غنی کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تھی تو وہاں سے حیا اور سخاوت کے درخت پھوٹتے تھے. اور جب یہی بارش حضرت علی ابن ابی طالب کے دل پر برستی تھی، شجاعت و بہادری وہ ظاہر ہوتی تھی. اور جب یہی بارش ابو جہل کے کان کے نالے کے ذریعے سے اس کے دل پر پہنچی تو کیا ہوتا تھا؟ جھوٹ، کذب، افتراپن اور تکذیب اور نبوت کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. ابو لہب، ام جمیل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کیا نبی پاک علیہ السلام کی تاثیر میں کمال نہیں تھا؟ حضور کے لفظ وہ بارش کی مثل نہ تھے؟ نہیں. قصور کس کا ہے؟ بارش کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ زمین. یہ بات نہیں کرتے کہ لوگوں کی زمینیں ایسی ہوگی، لوگوں کے دلوں کی زمین بنجر ہوگی، لوگوں کے دلوں کی زمین وہ کوڑے والی ہوگی. نہیں، کاؤنٹ کر رہے خطباء، علماء. تم
تمہاری زبان میں تاثر کئی لوگ کی بیٹے شریف النفس نے، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رذیل النفس ہیں، کیا کہتے وہ جی آج کل کے مولویاں کی زبان سے نا تاثیر نہیں رہی ہے، تاثیر بھی نہیں، تاثیر کون کہہ رہی؟ عوام۔ ظاہر سی بات ہے کہ چمگادڑ نے تو کہنا ہی ہے کہ مجھے نہیں سورج دکھائی دیتا، سورج نکلا ہی نہیں، سورج نکلا ہی نہیں۔ ارے الو کی کہانی، یہ بھی شیخ سعدی گلستان سعدی میں لکھا ہوا ہے پہلے باب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چمگادڑ ہے اس کو بھلا سورج کب دکھائی دے، تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، اپنے اندر کمال پیدا کر۔ اس پہ ایک نقطہ یاد آ گیا، کیا یہ جو ملحدین ہے نا، ملحدین الحاد والے، کچھ پتہ بھی ہے، یہ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا دکھاؤ۔ جب ہماری ڈیبیٹ مناظرہ گفتگو ہوتی ہے نا ملحدین کے ساتھ، کہتے ہیں خدا دکھاؤ، تو ہم بتاؤں ان کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مناظرے کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، مناظرے اللہ اکبر۔ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک فرمایا کرتے ہیں مناظرے پر جہاں پر علم کام آتا نا، وہیں پر فن مناظرہ انسان کو علم سے زیادہ کام دیتا ہے۔ بندے کے اندر مناظرے کی صلاحیت ہو نا، تو وہ اگر خالی علم والا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی خالی علم والے کو نہ بھیجنا مناظرے کی فیلڈ میں، یعنی مناظرہ کرنے کے لیے صاحب فن کو بھیجنا، بھلے وہ کم علم کیوں نہ ہو، آپ کو مناظرہ جیت کر دکھائے گا۔ یہ ایک مستقل فن ہے مناظرے کا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس علم ہے، میں پڑھا ہوا ہوں تو میں بات کر لوں گا، نہیں، کبھی ایسا نہ کرنا، ورنہ آپ کی شرمندگی وہ گویا اسلام کی شرمندگی تصور کی جائے گی، آپ کا ہارنا گویا اسلام کا ہارنا تصور کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی ہم یعنی طلباء کو سکھاتے ہیں مناظرہ، یہ ایک الگ سی فیلڈ ہے۔ اب میں کہیں اس طرف نہ چل پڑوں، کیا میں نے کہا تھا؟ شاباش۔ ملحدین سے جب ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوتا ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں یہ خدا، ہم کہتے ہیں آپ کا دعویٰ کیا؟ ہمارا دعویٰ ہے جی خدا ہے۔ تمہارا دعویٰ کیا؟ خدا نہیں ہے۔ تو ہم سے کیا کہتے ہیں؟ خدا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا، دکھاؤ۔ ابھی مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ان کا ایک چیلنج ہوتا ہے، ابھی دکھاؤ، ابھی مانتے ہیں، نقد و نقد، ادھار نہیں، نقد و نقد، ادھر سے لو ادھر سے دو، ابھی دکھا دو، ہم ابھی مانتے ہیں۔ اب اس موقع پر جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں، اس جواب کو آپ نے بھی پہلے مانا۔ ممکن ہے آپ سے کسی کی دو بدو گفتگو ہو جائے، اس طرح ہو جائے، واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں لفظ ایک بول رہے اور تفہیم مختلف ہو رہی ہے، کشید مختلف ہو رہی ہے۔ رو بدو دو بدو، میں نے دو بدو کہا، ٹھیک ہے، دو بدو اور رو بدو۔ تو دو بدو جب گفتگو ہو جائے، اور وہ ایسی بات ہے کہ جو دو بدو گفتگو ہوگی وہ رو بدو ہوگی، تو اس موقع پر آپ کو وہ سوال کریں گے، اور ان کا سوال یہی ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ باطل کے سوالات ایک جیسے رہے ہیں، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے، کبھی ادھر سے پکڑ لیا کان، کبھی ادھر سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، اور سبھی کے سوالات قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیے، سمجھا دیے، دکھا دیے، لکھ دیے، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی اس کے اوپر دسترس رکھنے والا ہو، کوئی اس کے اوپر اپنا وہ استحکام رکھتا ہو اس علم کے اوپر، جس سے اس کے اوپر دوام اور استحکام اور پاپولیرٹی حاصل ہوگی نا، یقین جانے کہ دنیا کا نیا سے نیا فتنہ کیا، فتنوں کا کوئی باپ بھی آ جائے، فتنوں بھی آ جائے نا، وہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، جس کے پاس اس کی دولت ہے۔ اس سے مراد حفظ نہیں، اس سے مراد ناظرہ نہیں۔ آج کل ہم نے دینی تعلیم، میرا بیٹا ماشاءاللہ اس نے بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے، کیا حاصل کیا ہے جی؟ ناظرہ پڑھے گا سب، یہ تو دینی تعلیم کا ایک جز ہے۔ تجھے اگر اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم سے شناسائی نہیں ہے تو پھر تیرے بچے نے کیا دینی تعلیم حاصل کی؟ اصل ہے افلا، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، افلا یتدبرون القرآن، پارہ نمبر 5 سورہ نساء، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو قرآن پاک میں وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اصل کیا ہے؟ غور و فکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، 4 مرتبہ اللہ پاک کی ذات نے سورہ مبارکہ میں فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے ہم نے جواب دینا ہے کیا، کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا، اس میں سبھی کے سبھی جوابات موجود ہیں، جو بھی اعتراض نیا سے نیا فتنے کا آئے گا۔ اب اس نے جی سوال کر دیا کیا، خدا دکھاؤ ایمان لو۔ آپ جاتے نا اپنے گاؤں میں، الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا ہے گیس دو ووٹ لو، گیس دو ووٹ لو، اور کئی بینر اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں،
گیس دو ووٹ لو. تو کہتے ہیں خدا دکھاؤ ایمان لو، خدا دکھاؤ ایمان لو. ملحدین ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ توجہ ہے؟ میرا خیال نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں پسینہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہمارے جسم سے. اور پسینہ سے ایسی بات ہے کہ سوراخوں سے نکلتا ہے. یہ سائنس کا اسٹیبلش قاعدہ ہے، قانون ہے، بات ہے ان کی، دماغ سے ان کے. پسینہ سوراخوں سے نکلتا ہے. جسم کے اندر سوراخ ہے ہماری باڈی میں، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ہاں بعض سوراخ ہیں بڑے بڑے. منہ اللہ کے بس پر کہاں پہنچ جاتے ہو؟ یہ منہ کا سوراخ بڑا نہیں ہے؟ ارے کون سی میں سرکار اللہ اکبر کبیر. کیا میں کہہ رہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ہے کہ شیطان بھی کوئی ادھر اوپر کلاس میں. یہ جو شگفتگی ہوتی ہے نا، شگفتی، میں شگفتہ کی بات نہیں کر رہا، شگفتگی. یہ جو بور بیٹھے ہوتے ہیں نا ان میں تازگی پیدا کر دیتی ہے نا. تو اس لیے ایسے الفاظ بس اوقات میں سوچ کے نکالتا ہوں، بس اوقات فی البدی نکل جاتی ہیں اس قسم کے الفاظ. تو یہ فی البدی میں سے کیا کہہ رہا تھا میں؟ جسم میں ہوتے ہیں. تو یہ پتہ ہے ہر کسی کو. اور ان سوراخوں سے ہی کیا نکلتا ہے؟ یہ نا فل بٹا فل سویا ہوا تھا، فوت ہوا پڑا تھا، مگر اس لفظ نے اس کی ساری نیندیں تہس نہس کر دی. اس نے خواب غفلت سے جگا دیا، اس کا انگ انگ اور رواں رواں ہلا دیا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جن سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے، وہ پانی میں ڈگڑا کشی نیکڑا بھی ہو جو بھی کھائے پانی کھا کوئی بات نہیں چلے. لیکچر سن رہے وہ بھی ہنس لے بیچارے. میں یہ بات اور کوئی بات کیا میں بات کر رہا تھا ماں میں ملک دی ان کو کیا تم چھوڑ ہر شاہی ہلا دی ہماری انہوں نے. اللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا دکھاؤ. ہم ان سے کہتے ہیں بات وہ نہ، بلکہ میں بھی اس بات کو لے کرتا ہوں کیونکہ وہ بات بڑی پوائنٹ کی ہے اور وہ بات ہے لطف لینے والی. تو اس کیفیت اس ماحول میں اس کا لطف نہیں آئے گا. تو یہ بات میں نے کہاں سے کی تھی، یہ میں آپ کو بعد میں سناؤں. بات پیچھے ہاں تاثیر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ
قصور جو ہے نا، قصور وہ خطبہ کا نہیں ہے، یہ سراپے رحمت ہے۔ خطبہ کے الفاظ مثل بارش ہیں، آگے قصور زمینوں کا آتا ہے کہ زمین اس کا اثر قبول کرتی کہ نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج کل خطبہ کی زبانوں میں تاثیر نہیں رہی، تو گویا کہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں، ہمارے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں، ہمارے کانفیڈنس کو لوز کر رہے ہیں۔ نہیں، اس بات کو پلے باندھ لو کہ آپ کی زبانوں میں تاثیر ہے اور ڈھیروں ڈھیر ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ بریلوی حضرات عوام ان کے، وہ میلاد النبی جب مناتے ہیں تو کیا لائٹنگ میٹنگ اور فلاں فلاں سب کچھ کرتے نہیں کرتے، بازار گلیاں سجاتے نہیں کرتے؟ انہیں کس نے کہا ہے؟ حکومت نے کہا سجاؤ، خطبہ نے، ان کے خطبہ نے۔ ہم جو نہیں کرتے ایسا کچھ، ہمیں حکومت نے کہا جی اگر تسی گلیاں بازار سجائے تھوڑے تے ایف آئی آر درج ہوئے، بلکہ وہ تو انعامات بھی رکھتے ہیں جو بازار سجیں گے ان کو یہ ایک فلاں فلاں ملے گا، اور بڑی ایک ماحول ہوتا ہے۔ یا بسوں کا یوں کہہ لو سب لفظوں میں کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہوتا ہے یار اس پورے محلے میں سبھی سجے ہوئے ہیں، لوگ کی کیا کریں گے؟ ایک نفسیاتی طور پر نا انسان تاثر ہوتا ہے ماحول سے، تو کیا ہم پھر بھی سجاتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں کس نے منع کیا؟ یا ہمیں کس نے بتایا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ خطبہ نے۔ تو کیا پھر بتاؤ کہ لفظوں کی تاثیر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ لفظوں کی تاثیر ہے تبھی تو ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ میں نے پچھلی بار محرم الحرام کے مہینے میں بیان کیا روزوں کے حوالے سے، 10 محرم الحرام کا روزہ، تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے آج تک زندگی میں نہیں رکھا، مگر آج آپ کی بات سنی ہے تو آج میں انشاءاللہ جو نیکسٹ آ رہا ہے، یعنی وہ ساتھ ہی 2 دن کے بعد ہوگا، کیا نام ہے، محرم الحرام 10 میں روزہ رکھوں گا۔ یہ تاثیر نہیں تو کیا؟ اور تاثیر کو کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں یا کوئی 4 ٹائر لگے ہوتے ہیں سینگ کو، تاثیر کو؟ یہ تاثیر نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ یار؟ تو تاثیر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ، میرا شاگرد بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے نا زور کے بعد درس دیا، تو اس درس میں نے ترغیب دی کہ علماء جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو ان کے معاون اور ممد بننا چاہیے، ان کو مالی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو میرے بیان کے بعد ایک شخص آیا، سلام دعا لی، کئی آ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے جب سلام لی تو اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا، ہاتھوں میں میل تھی۔ ہاتھوں کی میل تو آپ سمجھتے ہیں، اعنی فلوس، اعنی ریال و ڈالر و روپیہ و ٹکا، بنگلہ دیش میں چلے جائیں ٹکا، ٹھیک ہے، ٹکا تھا یعنی پیسے تھے، 1000 2000 اس نے مجھے دیے، جیب میں ڈال دیے۔ میں نے اپنے شاگرد سے کہا، وہ چونکہ اسی فیلڈ سے متعلقہ تھا، میں نے کہا تاثیر اسے نہیں کہتے تو وہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تازہ تاثیر ہے، فوری تاثیر ہے یہ والی، اسی شے کا تو نام تاثیر ہے۔ ماں خبر میں نہ جانے اس کے ذہن میں وہم و گمان میں ہوگا بھی کہ نہیں، لیکن اس نے میری اس گفتگو کو سن کر فوراً سے عمل کیا، اسی شے کا نام تاثیر ہے۔ ہماری زبانوں میں تاثیر ہے الحمدللہ۔ یہ جو حوصلہ ہم بس کر رہے ہیں نا اپنے شاگردوں کا، نئے آنے والوں کا، وہ کہتے ہیں یار تاثیر ہی نہیں تو ہے کہ وہ پھر منزل کا تعین نہیں رہتا، وہ پھر اپنے آپ کو نا، آپ دیکھیں جب کسی کو کہتے ہیں نا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شیئر ہو جاتا ہے، اس میں کام کرنے کی صلاحیت اور زیادہ آ جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ہاں نہیں تو فضول ہے، تو نہیں کر سکتا ہے، اجڑا بچارا کر سکتا ہے، کوئی پورا کر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حوصلہ پست کرنے سے، حوصلے پست نہ کرو، حوصلے بڑھاؤ، حوصلے بڑھاؤ۔ تو کدی پڑھنے چلا تو منہ دیکھے ہم کہتے ہیں اور تیری کوئی ہڈی بس ہے کہ کدی لیتا نہیں ہوتے وہ جان دے یار کیوں ٹائم ضائع کرنا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ کے بندے آت یار کیا بات ہے یار، اس نے کہتے میں تے تیرے اندر نا پہلے ٹیلنٹ دکھائی دے رہا ہے، پہلے میں پتا سی تیری یہ صلاحیت تھا، ہوں تو انسان نکل کے آنے ہوں اتنا پامپ کر تو خطیب بن جائے چے جائے گا۔ اور نہیں بھائی یہ کوئی سوکھا کام ہے، لوگ زندگیاں گال چھڑ دے بے نہیں خطیب باندھتے تو تم پڑھنے کا بن کے آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حوصلہ، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جو شخص آپ کا حوصلہ پست کر رہا ہو نا، اس کی مجلس سے اٹھ جائیں، پھر فوری اٹھ جائیں۔ زیادہ دیر بیٹھیں گے نا، لوہا ہے نا، بارش باہر پڑا ہوا ہے، بارش میں پڑا ہوا ہے، ایک بارش برسی اٹھا لیں، بہتری اسی میں ہے۔ اگلے کوئی 2 3 4 دن ننگے نا گزر گئے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہیں صلاحیتوں کو زنگ لگانے والے جو یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔
نہیں آپ نہیں کام کر سکتے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، اتنا نہیں کام ماسک تو اڈا دل چاہیے، اڈا وہ جا کے نا میرے کو اڈا وہ کہہ لگے ہوتے حوصلہ بس کر، ایسے بندے کی مجلس سے آپ اٹھ جائیں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا رہا ہے، ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پست کر رہا ہے، ہیج کر رہا ہے، نیواں کر رہا ہے، آپ کی اٹھان سے ڈرتا ہے، یہ آپ کی اڑان اور پرواز سے ڈرتا ہے، ایسے شخص کی مجلس سے فاعرض عن حوصلہ پستن اور انل جاہلین، ایسے جاہل سے جو جاہل ہے تو یہ تیرے حوصلے کو بلند نہیں کرتا، ایسے جاہل کی مجلس سے اعراض کر، نکل جا۔ آئے ایک بات تو یہ بات پورے سوالات کی ہے، لوگوں کا تو سوالات نعرہ حیدری ہے نا، ہماری یہ بات سوالات کی ہے، کون سی؟ اتنا سا جملہ ہے کہہ کے گزر جاؤں گا۔ مصنف فرماتے ہیں 6 صدی ہجری کے، فرماتے ہیں کہ در گزر کر اور گزر جا۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ کہہ کے گزر جاؤں گا، کہا بھی میں نے وہی اور کہہ کے گزر بھی گیا، در گزر کر اور گزر جا۔ جن کی نگاہ بڑے مقاصد پہ ہوتی ہے نا، وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ چیز ہے ہم کیا کرتے ہیں، راستے میں کسی نے پکڑا وہ تو دادا میں تینوں دسنا بولتا میں تینوں فلاں، ہم پورے کے پورے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ یہی تو چاہتا ہے، نہیں سمجھے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ اس راستے پر یہ جا رہا ہے نا، اس منزل تک پہنچ نہ سکے، اسے میں لیٹ کر دوں، وہ یہی تو چاہتا ہے، اور ہم اس کی بات کو مان کے، اس کے بات کا جواب دے کے، اس کی طرف متوجہ ہو کے گویا اس کی بات کو پورا کر کے جو تو نے چاہا وہ ہم نے کر دیا، وہ یہی تو چاہتے ہیں۔ راستے میں کانٹے آئیں گے، کھینچیں گے کانٹے آپ کے دامن کو، اپنے دامن سمیٹ کے گزر جانا، کانٹوں کی جانب نہ متوجہ ہونا، ان کو نہ تم جو ہے ڈاؤن کرنا یا ان کو جھڑکنا کہ تم میرا راستہ کیوں روک رہے ہو، نہ، ان کا کام ہے راستہ روکنا، جس کا کام اسی کو ساجے، اس کا کام راستہ روکنا ہے، وہ راستہ روکے۔ ارے مجھے بتاؤ کانٹا والا پھول بن سکتا ہے؟ کانٹا کانٹا ہی رہے گا، پھول پھول ہی رہے گا۔ عقل مند اور صاحب فہم وہ شخص وہ ہے، اور صاحب سیرت شخص وہ ہے جو پھولوں سے استفادہ کرے اور کانٹوں کو اگنور کرے، کانٹوں کو کیا کرے، اگنور کرے۔ کانٹے آئیں گے لیکن آپ نے التفات نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، التفات، توجہ نہیں اس طرف کرنا، گزرنا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد بڑا ہے، آپ کی منزل بہت دور ہے، منزل آپ کی بڑی ہے، آپ نے ان راستے میں آنے والے رکاوٹوں کو صرف نظر کرنا ہے، ان سے اگنور کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ بڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ان کے اوپر سوشل میڈیا پر اعتراضات اور نہ جانے کیا کچھ جملے کستے ہیں فلاں فلاں، کیا وہ ہر کا جواب دے رہے ہوتے؟ ہاں، ایسے کوئی مسائل چنیدہ کہ جو بڑے کنٹروورشل ہو جائیں بہت ہائی لیول پر، اس کا جواب وہ دے دیتے ہیں، اس کا جواب مجبوری ہوتی ہے متقاضی حالات کے مطابق، لیکن ہر کسی کا جواب نہیں دیتے، انہیں پتا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ادھر ہی الجھ جائے، یہ شخص ادھر ہی الجھ جائے، آگے نہ بڑھ سکے، اور وہ جو اس راہ کو، اس راستے کا راہ رو ہوتا ہے نا، اس کی منزل کی، اس کی نظر کس کے اوپر ہوتی ہے، اپنی منزل کے اوپر، اپنی منزل کے اوپر۔ یاد رکھیے گا جو عظیم منزلوں کے پانے والے ہوتے ہیں وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، میں نے کہا پوری نگاہ سے تو بڑے دور کی بات ہے، ترچھی نگاہ سے، ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا نہیں کرتے۔ یہ جملہ بھی لکھنے کا ہے، ہر بات بتائی جائے کہ یہ لکھو تو نظر لگ جاتی ہے، کیا لگ جاتی ہے، نظر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا، نہیں نہیں نہیں، آپ اسے کہیں نہیں نہیں نہیں، بس گزرے گزرے، در گزر کر اور گزر جا، یہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ایسی پھر معراج پر پہنچیں گے کہ یہ شخص بھی سامنے بیٹھ کر کہے گا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریر آپ کی ہوگی، جسے کہہ رہا ہوگا نہیں 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 تو نہیں کچھ بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی جانب متوجہ ہوئے تو پھر آپ اسی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر آپ در گزر کر کے گزر گئے، پھر ایک زمانہ آئے گا یہ سامنے بیٹھا ہوگا اور آپ تقریر کر رہے ہوں گے، اور پھر یہی کہ نعرہ تکبیر، آپ کا انداز ہی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائے گا، جس طرح وہ خطیب نہیں کہتے کہ بھلے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں یا اپنے لبوں کو سی لیں، جملہ ہی ایسا آ رہا ہے کہ آپ کے لب خود بخود بولیں گے، آپ کے لب خود بخود بولیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ پر بھی ایک نگاہ کو مرکوز کیا اور بڑھتے چلے گئے اور چلتے چلے گئے،
اور اس کو آپ نے خاطر میں نہ لایا تو پھر یاد رکھیے گا یہی شخص آپ کا مداح خام ہوگا، یہی شخص آپ کی تعریف اور ثنا کرتا ہوا دکھائی دے گا، یہی آپ کو واہ واہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، یہی آپ کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھے گا، قابل رشک نگاہوں سے دیکھے گا۔ بتاؤ الجھنے والا بننا ہے کہ آگے بڑھنے والا؟ آگے بڑھنے والا۔ اس کو اپنا تھام لو۔ کیا بات کر رہا تھا جس سے میں نے یہ بات کی؟ نہیں، اس کے بعد پھر ایک بات، ہاں تاثیر کی بات چل رہی تھی۔ تو کیا ان انبیاء کی زبانوں میں تاثیر نہیں تھی؟ مگر باوجود اس کے کیا ہوا؟ وہ تھوڑے بندے ایمان لے کر۔ تو اس بات کو ہم نے پلے باندھ لینا ہے، نمبر ایک کہ ہمارے لفظوں کی تاثیر ہے، ہمارے لفظوں کی تاثیر ہے۔ اور جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں نا، وہ لفظ اثر چھوڑتا ہے، وہ لفظ کیا کرتا ہے؟ اپنا اثر چھوڑتا ہے، اچھا یا برا، اچھا یا برا۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ کیسا اثر ہے، اچھا یا برا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو کال ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، کیا ایکشن ہوگا اس کا؟ آنکھیں بہہ پڑیں گی کہ نہیں؟ آنسو چھلک پڑیں گے کہ نہیں؟ آپ پہلے شاید مسکرا رہے ہوں اور لطف اندوز ہو رہے ہوں فضا سے، ہوا سے، لیکن جیسے اس قسم کی کال آئے گی فوراً سے چہرہ اتر جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ لفظوں کی تاثیر۔ حالانکہ اس نے آ کے آپ کو تھپڑ نہیں لگایا یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ لفظ اس میں کچھ ایسے بولے، ان لفظوں کا ریویج اور تاثیر کیا ہوئی کہ آپ فوراً اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھے، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر لفظ کیا کر رکھتا ہے؟ تاثیر رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بلکہ بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو ہاتھ رکھتے ہیں اور سننے والے کے چہرے پر تماچا مارتے، بعض لفظ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان پکڑ لیتے، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے وجود کو کرچی کرچی کر دیتے، جدا جدا کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، اور اس کے وجود کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ دیتے ہیں۔ لفظوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، لفظوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ لفظ جو ہے نا، لفظ اگر آپ الفاظ اور معانی اور مطالب اور مفاہیم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظوں کے ذریعے سے زمانے کے اندر ایک لفظ، ایک جملہ بولوں، وہ جملہ یہ ہے، خطیب کے جو الفاظ ہیں نا، خطیب کے جو الفاظ، خطیب اپنے لفظوں سے کردار تخلیق کرتا ہے، خطیب اپنے لفظوں سے کردار تخلیق کرتا ہے، کردار۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، میرا ایک شاگرد ہے کراچی کا، سلمان انصاری اس کا نام ہے، پیغام ٹی وی پہ بھی آتا ہے۔ وہ پہلے ڈانسر تھا اور بڑا ہائی لیول کا ڈانسر تھا، باہر سے پارٹیاں آتی تھیں، اسے ہائر کرتی تھی اپنے شو فنکشن کے لیے بھی، ڈانس کرو، بالکل یعنی کہ کوئی زیادہ عمر کا تھا، بچہ کہہ لڑکپن اس کا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، ایک دفعہ میں اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ الفاظ، خطیب اپنے لفظوں کے ذریعے سے کردار تخلیق کرتا ہے، کردار پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا پارک میں اور نا سکرولنگ کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ پٹرولنگ نہیں، سکرولنگ، یعنی موبائل کو اوپر کر دیا۔ ادھر بیان آ گیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، کہتا ہے کہ میں رک گیا تو سننا شروع کر دیا۔ اب ان کی آواز مجھے کھینچ رہی ہے، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں تو مجھے کھینچ رہی ہے۔ کہتے میں نے اس بیان کو، کلپ تھا چھوٹا سا، ایک بار سنا، 2 بار، 3 بار، کئی بار سنا، اور اس چھوٹے سے کلپ نے اور اس خطیب کے لفظوں نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ میں نے وہی پارک میں بیٹھے بیٹھے کہا، فیصلہ کر کے تو نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، سیدھے ٹریک پر چلنا، سیدھے رستے پر چلنا۔ اس کے بعد کہتے میں نے وہی فیصلہ کیا، حالانکہ میں یعنی کہ اچھا خاصا ڈانسر تھا، بڑی بڑی پارٹیاں مجھے بلایا کرتی تھی، بندے کا مورال ہو جاتا نا، اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح دینی اسٹیٹس ہوتا ہے، اس طرح دنیاوی اور اس قسم کے اسٹیٹس بھی بڑے معنی رکھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے واپس ریورس ہوگا۔ قسمت والوں کو یہ اللہ پاک کی ذات شان بے نیازی عطا فرماتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا. اس کے بعد الحمدللہ اس شخص نے، طالب علم نے مجھ سے کراچی میں کورس کیا یہی فن خطابت، حافظ بنا، عالم ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. اب اس کا یہ جو کردار ہے، یہ جو کردار تخلیق پایا ہے، کس نے تخلیق کیا؟ کوئی مستری تھا جس نے آگے تخلیق کیا؟ ایک خطیب کے لفظوں نے، خطیب کے لفظوں نے. وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں اللہ نے جو مختلف خطبہ کو ملکہ دیا ہوتا ہے، بعضوں کو لفظوں کا، بعضوں کو آوازوں کا. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. میرے بھائیو، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، آسمان سے ستارے زمین پر ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں. اذا السماء انفطرت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کی ہر شے کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اذا الشمس کورت، سورج کی موت. اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو بڑھکا دیا جائے گا. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کب کب آئے گی، زمین لرزہ بر اندام ہوگی، کل کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، سناٹے دار آواز آئے گی، ایک لرزہ طاری ہوگا کل کائنات پر. اس دن ہوگا کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا. جب ہر طرف افراتفری کا سما ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا، سبھی کو موت کی نیند سلائے گا. موت کی نیند سلانے کے بعد پھر میرا رب کہے گا، کل کائنات کو موت کی نیند سلانے کے بعد، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ این الجبارون، کہاں ہے جبر کرنے والے؟ این الظالمون، کہاں ہے ظلم و ستم کرنے والے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئے گی، جب